وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے: انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی. کیا فرمائی؟ کیا عطا فرمائی؟ الکوثر. الکوثر. تو اس الکوثر، کوثر نہیں، الکوثر. یہی تو غلطی کر جاتے ہیں ہم. کوثر کہتے تھے، اللہ نے کوثر عطا کیا، کوثر نہیں، الکوثر. میں تھوڑا سا سمجھا دوں اس بات کو پھر آگے کہ ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے الکتاب. دنیا کی ساری کتابیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد کوئی کتاب، کوئی عام کتاب جس پر الف لام لگ جائے وہ خاص کتاب ہوتی ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے، الکتاب. باقی دنیا کی کوئی کتاب ہو، کسی کلاسز کی ہوں، کچھ ہوں، ان کو کتاب کہا جا سکتا ہے، مگر جس پر الف لام لگا ہوگا وہ الکتاب ہوگا، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے. اب سمجھیں، کوثر نہیں ہے، الکوثر ہے. اور الکوثر کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ لقب ہے، یہ نام ہے قرآنی. لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ دیکھو ہے قرآن. الکوثر فرمایا: انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. وہ اللہ جو ہمیشہ کہتا ہے: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے کملی ہونے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر. مگر یہاں سورہ مزمل میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا.
عبادت کر آدھی رات یا اس سے بھی کم، عبادت کر آدھی رات یا اس سے بھی کم، مگر یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس اپنے رب کی نماز پڑھ، وَانْحَرْ اور قربانی کیا کر، ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ وہ کون تھا؟ ایک آس بن وائل سہمی لعین نے بکواس کی اور بار بار گلیوں اور بازاروں میں ڈنڈورا کیا، جو پتھر کھا کے بھی عالمین کا رسول رنجیدہ نہیں ہوا، تو ان باتوں سے اتنا زیادہ رنجیدہ ہوا، آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک اور تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ تو معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا؟ اس لعین کی تو بہت اولاد ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ابتر رہے گا، یہ کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ جس کی طرف نسبت دیا جاتا ہے اس کا ہوتا نہیں، چاہے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہو، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ اس کا بیٹا ہے اس کا ہوتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی تعداد ہوتی جائے رہے دشمن علی کی بے نام و نشان ہے، ہاں بے نام و نشان ہے۔ کیوں؟ یہ کلیہ بتا دیا اللہ نے، اور پھر آگے چل کے بھی ایسی کہ جو بھی دشمن زہرا ہے جتنا بھی بڑھتا رہے بظاہر بڑھ رہا ہوگا، سوال پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ کیونکہ اس آس بن وائل سہمی ملعون نے بکواس کی اور اللہ کو برداشت نہ ہوئی، تو اللہ نے پھر الکوثر عطا فرمائی۔ یہ یہاں میں دو لفظ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایتا اور اعطا۔ ایتا الف یہ تے الف، ایتا، ایتا کا معنی کہ جتنی کسی کی ضرورت ہو، مثلا ایک بندہ کسی مزدور کو رکھتا ہے، جتنا طے کرتا ہے اتنا دیتا ہے، اس کے مطابق دیتا ہے، یہ ہے ایتا۔ اور ایک ہے اعطا، اس سے بڑھ کر دینا۔ تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، ملک کبیر عطا کر دیا، سلطنت، حکومت، بادشاہ، خلافت، سارا کچھ اللہ کے رسول کو، عالمین کے سردار کو عطا کر دیا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے الکوثر عطا کر۔ سیدہ کیا ہے؟ الکوثر ہے، اور بہت بڑا نام ہے۔ الغدیر لکھنے والے علامہ آیت اللہ العظمی عبد الحسین الامینی النجفی، بہت بڑا نام ہے۔ کتاب کا نام ہے الغدیر، جو کہ 11 جلدوں میں تو چھپ چکی ہے، ویسے 19 جلدوں میں یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسی مؤلف اور مصنف نے ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کے ام ابیہا کے عنوان سے بھی کتاب لکھی، تو اس میں اس نے جو ابتدا کی ہے ہدیۃ المنان، یہ سیدہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے سرکار رسول خدا کو، اللہ نے تحفہ عطا کیا ہے۔ اور القیم القرآن، قرآن کی حقیقت، اٹل حقیقت عطا فرمائی ہے یہ سیدہ۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک ایسی فضیلت بھی ہے سیدہ کو جو عطا فرمائی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو اللہ نے سرکار رسول خدا کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟
مولا علیہ السلام ان کے شوہر ہیں، عالمین کے مشکل کشا بھی ہیں، ان کو بھی نہیں عطا فرمائی. اور جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، امام ہیں، ان کو بھی نہیں عطا فرمائی. تو وہ فضیلت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. کیوں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کیا گیا؟ کیونکہ یہ انوار ان ہستیوں کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے، تب سجدہ کیا گیا. ویسے آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا، ان انوار کو سجدہ کیا گیا. پڑھے نا قرآن، اللہ نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سارے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے. تو وہ روح یہی ان ہستیوں کے انوار تھے. 13 انوار، 14 نہیں. یہی فضیلت ہے سیدہ کی. 13 انوار رکھے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، اور اسلاب طاہرہ مطہرہ میں چلتے رہے. مگر سیدہ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نہیں رکھا. کیوں؟ اللہ نے عرش پر بلایا اپنے حبیب کو، آ نور لے جا، آگے نور لے جا. اور جبریل کی زبانی سرکار رسول خدا خود بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، کس لیے؟ عرش پر. ایسے 120 معراج ہیں، 1-2 نہیں ہے، 120 دفعہ سرکار رسول خدا کو معراج ہوئی. 1-2 دفعہ نہیں ہوئی، 120 معراجیں ہیں. تو ایک دفعہ بلایا نور لے جا، اور ایک دفعہ فرمایا رشتہ دے جا. کائنات میں، عالم اسلام میں، عالمین میں کوئی رشتہ طے نہیں ہوا عرش پر، سوائے مولا علی علیہ السلام کے اور سیدہ کے. یہ جو لوگ کیسے کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. صرف یہی جوڑا بنا ہے عرش پر، اور نکاح بھی انہی کا عرش پر ہوا ہے. کسی کا جوڑا عرش پر نہیں بنتا. لوگ غلط کہتے ہیں، عظمت سیدہ کو گھٹانے کے لیے بات گھڑ لی ہے لوگوں نے، بکواس کرتے ہیں. ایسا قدر نہیں ہے. سوائے جوڑا مولا علی اور سیدہ کے کوئی جوڑا عرش پر نہیں بنا، اور نکاح بھی عرش پر ہوا. اور اللہ کے رسول کو حکم ہوا، میں نے ادھر پڑھ دیا ہے، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہاں مسجد نبوی میں پڑھ دیں. تو یہ عظمت سیدہ کی ہے، ایسی عظمت کہ کسی کو حاصل نہیں ہے. 11 بیٹے امام ہیں، ان کو حاصل نہیں. شوہر علی ہے، عالمین کا مشکل کشا ہے، اس کو حاصل نہیں ہے. بابا سید الانبیاء ہے، اس کو حاصل نہیں ہے. یہ سیدہ کو حاصل ہے کہ ان کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نہیں رکھا گیا، بہشت میں ایک سیب کے درخت میں رکھا گیا. اور اللہ کے رسول کو بلایا گیا، بلا کے وہ نور عطا کیا گیا. اور میں سرکار رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میں جب گیا بہشت میں، اس سیب کے درخت کے قریب گیا، بس میں ساتھ ہوا، سیب خود ٹوٹ کے میرے پاس آیا. ہاں، خود توڑا نہیں. ہاں، ان ہستیوں، یہ ہستیاں محتاج نہیں ہوتی. یہ لوگ غلط کہتے ہیں، معرفت نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے. ہاں، پڑھیں قرآن کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب بھیجا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر جب دنیا میں آمد ہوئی تو بیت المقدس سے باہر بھیجا گیا، جاؤ دور چلی جاؤ. اور ایک جگہ جب تشریف لائیں، بہت سی الیک بجز النخلۃ ساقط علیہ رطبا جنیہ، کہ جا کھجور کے درخت کے نیچے کھجور کی ٹہنی کو ہلا. وہ حسی الیک بجز النخلۃ، ہلا، تجھ پر تر و تازہ کھجور کے دانے گریں گے، کھجوریں گریں گی، وہ کھا.
वक़री ऐना, और चश्मे का पानी भी अपनी आंखें ठंडी कर। तो जनाब मरियम को भी हुक्म है, खजूरों को की तरफ हाथ बढ़ाएगी, तोड़ेगी, फिर खाएगी, मगर अल्लाह के रसूल के लिए सेब की तरफ बढ़े हैं, सेब टूट के हाथ में आया। हाँ, तो फरमाया कि उसी सेब से दो चीजें बनी हैं, एक सैयदा का नूर, और जो आधा बच गया था उससे जुल्फकार बनी। ये सुनते रहते हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार, ला फता इल्ला अली, कोई जवान नहीं, कोई मर्द नहीं सिवाय अली के, और कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फकार के। तो उस सेब से दो चीजें बनी, एक सैयदा का नूर और आधे हिस्से से जुल्फकार। देखो दोनों चीजें मौला अली को मिली। बख्त कितने, मौला अली के बख्त कितने। हम सरी है कौन, किसके लिए? अगर रसूल खुदा की हदीस भी है, लौला अली, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई हमसर ही ना होता, न आदम ना कोई नबी, कुछ भी ना होता। अगर अली ना होते तो हम सर किसके हैं? अली के। अली की बराबरी अंबिया नहीं कर सकते, मगर बराबर क्या है? सैयदा बराबर है, और हर मकाम पर बराबर है। सलवात पर जब जन्नत में पहुंच जाएंगे और अचानक अंधेरा छा जाए। आप तवज्जो फरमाएं, बात बड़ी मैं मजे की करने लगा आज, और बड़ी फिजाइल की बात है। जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अचानक अंधेरा छा जाएगा, और जन्नती फरियाद करेंगे, परवरदिगार ये क्या हुआ? हम तो सुनते थे कि जन्नत में तो नूर ही नूर होगा, ये अंधेरा कहाँ से हो गया? तो क्या होगा? अचानक दो हस्तियां किसी बात पर मुस्कुराएंगी, दो हस्तियां किसी बात पर मुस्कुराएंगी, उनके दंदान मुबारक से जो नूर निकल रहा होगा उसकी लाइट इतनी होगी जैसे हमारे इधर 12 बजते हैं, 12 बजे का जो टाइम होता है, फिर वो नूर उसी तरह बरकरार रहेगा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि जन्नत में न दिन होगा, न रात होगा, न सूरज न चांद होगा। हाँ, जिंदगी तो यहाँ है ना, बज़ाहिर जो मुख्तसर जिंदगी है इस दुनिया में, वो चांद और सूरज की वजह से है। वहाँ न चांद होगा न सूरज होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो नूर किसका होगा? सैयदा और मौला अलैहिस्सलाम के वो दंदान मुबारक से जो नूर की लाइटें निकल रही होगी, हमेशा हमेशा नूर रहेगा। ये भी सैयदा का शरफ है। और फिर देखें कि सैयदा का शरफ कितना है। 3 औकात और 3 नूर जाहिर होते। अज़्ज़हरा, चमक चमक, 3 नूर जाहिर होते, सफ़ेद, जर्द और लाल, 3 किस्म के नूर जाहिर होते। अच्छा, सैयदा अजीब है, मासूमीन सारे अजीब हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे दिखाई हैं बंदे को तो समझ ही नहीं आती, समझे तो कहाँ से समझे। समझ से पहले की हस्तियां हैं, अक्ल में आने वाली बात नहीं, क्योंकि ये अक्ल से पहले हैं, अक्ल बाद में बना है, ये पहले हैं, समझ कैसे आए। तो ये सैयदा की ही फजीलत है कि एक दिन बैठे बैठे जनाब सलमान को बुलवा लिया। सलमान को बुलवाया और कुछ खजूर अता फरमाई। सैयदा ने कुछ खजूरें अता फरमाई कि सलमान से फरमाया कि सलमान जाके इन्हीं से अफ्तारी करना खजूरों से, और कल आके मुझे इसकी गुठलियाँ दे जाना, कल आके गुठलियाँ दे जाना। सलमान ने वो अपनी मुट्ठी में ली या जेब में डाली वो खजूर, और जिस रास्ते से गुजरता
جہاں جہاں سے گزرتا وہ خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلتی جاتی۔ لوگ پوچھتے سلمان کیا لائے ہو، آپ کے پاس ہے کیا؟ تو فرماتے کہ کچھ ہدیہ ہے، کچھ تحفہ ہے، عطا کیا ہے۔ کہا ہمیں بھی دے دو، کہا تمہارے لیے نہیں ہے میرے لیے ہے، آیا بھی جنت سے ہے میرے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، میں کیوں دوں؟ تو جناب سلمان کو بلا کے سیدہ نے فرمایا کہ صلوات بر آل محمد، کیونکہ جبریل نے ایک دفعہ کوشش کی، خواہش کا اظہار کیا کہ میں جنت کی سیر کروں، حالانکہ جبریل بہت تیز پرواز فرشتہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو حکم ربی ہوا، پروردگار کا حکم آ گئے جبریل جلدی پہنچو، تو پوری کائنات کے کنووں کا چکر لگا کر اس کنعان کے کنویں کی 12ویں اینٹ تک پہنچ گیا اور جا کے اپنے پر لے لیا یوسف کو۔ یہ تیز پروازی ہے۔ پھر ایک دن اسے پوچھا گیا کہ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ اس سے علاوہ تو میں جانتا نہیں، 70,000 سال بعد، 70,000 سال بعد، سال ہمارے والے بھی نہیں ہیں، یہ نہیں خیال کرنا جی ہمارے 50,000 سال وہاں کا ایک دن، پہلے آپ یہ سن لیں، ہمارے 50,000 سال وہاں کا ایک دن، تو اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل کہہ رہا ہے کہ 70,000 سال بعد ایک قطب الطارہ طلوع ہوتا ہے، میں اس کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھ چکا ہوں، طلوع ہوتے میں دیکھ چکا ہوں۔ اور وہ تارہ بھی کون سا ہے یہ بھی سنتے جائیں، ہاں چاہے کسی کے ذہن میں نہ رہے پتہ نہیں وہ کیا تارہ تھا، وہ چمک دمک والا، وہ شہاب ثاقب، قرآن میں اس کو شہاب ثاقب کہا گیا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ پہنچ گئے ہوں گے، پہنچنے والے پہنچ گئے ہوں گے، جو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ نصرت الانبیاء سرن و نصرت محمدن جہرا۔ مولا علیہ السلام کا ہی فرمان پڑھ رہا ہوں نا، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کی مدد کی خفیہ رہ کر، اور سرکار رسول خدا کی مدد کی ظاہر ہو کر۔ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی جو رات کو چمکتے ہیں، یہ نہیں وہ تارا۔ تو جبریل نے یہی دیکھا کہ کہا کہ 70,000 سال بعد وہ قطب تارا طلوع ہوتا ہے، میں اس کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ تو اسی نے خواہش کا اظہار کیا، پروردگار میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کر۔ تو جبریل اڑا اور چلتے اور چلتے اور چلتے، سیر کرتے کرتے تھک کے بیٹھ گیا۔ سامنے سے سلمہ حور آئی، اس نے کہا بھائی سلمان تھک گئے ہو؟ ابھی سے تھک گئے، جہاں سے چلے تھے یہاں پہنچے ہو، ابھی میرا حدود اربع ختم نہیں ہوا۔ کہا تم کون؟ کہا میں سلمان محمدی کے لیے ہوں، سلمہ حور، سلمہ حور میرا نام ہے اور میں سلمان محمدی کے لیے ہوں۔ ابھی سے تھک گئے؟ تم تو جنت کی سیر کرنا چاہتے تھے نا، اتنی پرواز کی، ابھی تھک گئے، میرا حدود اربع ختم نہیں ہوا۔ تو مومن کا، ایک مومن کا حدود اربع جنت میں اتنا ہوگا کہ پوری کائنات کو اپنا مہمان رکھ بھی سکتا ہے، کھلا پلا بھی سکتا ہے۔ جی ایک مومن کا اتنا بڑا حدود اربع ہوگا مکان کا، اور 7 مین گیٹ ہوں گے۔ جنت کی بات کر رہے ہیں، جنت میں 7 مین گیٹ ہوں گے، اور ہر گیٹ پر فرشتے سلام سلام کہتے ہوں گے، سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، فرشتے سلامی دیں گے۔ جی کہ جب سرکار پہنچے باقر علوم اور امام جعفر صادق علیہ السلام،
دربار ہشام میں پہنچے، اس ملعون نے بلایا تھا، اللہ کہ اس پر لعنت ہو بے شمار، تو اس نے کہیں جانے نہیں دیا، کہا سیدھا میرے دربار میں لاؤ، اور نعوذ باللہ وہ تو چاہتا تھا کہ میں ان کو ذلیل کروں، مگر خود ذلیل ہوا۔ اس نے کہا کہ سرکار باقر العلوم کیونکہ کافی بزرگ تھے اور بھاری بھرکم بھی، تو پہنچے، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ کسی نے کھڑا نہیں ہونا، استقبال نہیں کرنا، دروازے نہیں کھولنا، یہ ہستیاں کوئی محتاج ہیں؟ ان کے لیے جب یہ سامنے آئے ہستیاں دونوں خود کھڑے ہو گئے سارے، جب بادشاہ کھڑا ہوا تو ساری رعایا کھڑی ہو گئی، اور پھر جب سامنے پہنچے تو وہ ملعون تیر اندازی کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ باقر العلوم اس طرح کرو، تیر چلاؤ، نشانہ لگاؤ۔ مولا باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا مدینہ جانتا ہے میں نے کبھی تیر اندازی نہیں کی، میں نے کبھی تیر اندازی نہیں کی، نہیں کرنی پڑے گی تجھے، کرو۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر تو چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تیر کمان ہاتھ میں لی اور کہا وہ فلاں نشانہ ہے۔ مولا نے نشانہ لیا، پہلا اس کے درمیان میں جو نشانے کی جگہ تھی، پہلا اس کے درمیان میں، دوسرا اس کے درمیان میں، تیسرا تیر اس کے درمیان میں، چوتھا تیر اس کے درمیان میں، پانچواں تیر اس کے درمیان میں، چھٹا تیر اس کے درمیان میں، ساتواں تیر اس کے درمیان میں، آٹھواں تیر اس کے درمیان میں، نواں تیر اس کے درمیان میں۔ وہ مبہوت ہو گئے، اتنا تیر انداز، اتنا بڑا تیر انداز میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ علوم اللہ نے ہمیں سکھائے، ہم کسی سے سیکھ کر نہیں آئے، جا کے پوچھ سکتے ہو پورے مدینہ سے، کبھی میں نے ایک مرتبہ بھی تیر نہیں چلایا، تیرے کہنے پر چلایا۔ تو جب مولا باہر تشریف فرما ہوئے ہشام کے دربار کے باہر، تو عیسائیوں کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع، اور ان کے دور کا جو بہت بڑا پادری تھا وہاں وہ بیٹھتا تھا، 110 سال اس کی عمر تھی، اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی ان بھوؤں کو اوپر کر کے، اور کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ دو لوگ اجنبی ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دو لوگ اجنبی ہیں، عیسائی نہیں ہیں۔ تو پوچھا کون ہو؟ کہا امت محمدیہ سے۔ کہا نہیں، اور بتاؤ علاقہ؟ فرمایا مدینہ۔ محلہ؟ فرمایا بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم، اس کا مطلب ہے پھر تو سردار ہوں گے بنی ہاشم سے جو ہیں۔ تو کون ہو؟ فرمایا ہم جاہل نہیں، حالانکہ عالم تو وہی ہستیاں ہیں۔ قرآن نے عالم انہیں کو فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے بندے علماء کون ہیں؟ یہی ہستیاں ہیں اور کوئی نہیں۔ ہاں باقی تو سارے 2 نمبری کر لیتے ہیں اور کر رہے ہیں، عالم وہی ہے۔ فرمایا جاہل نہیں۔ اچھا تو کچھ سوال کروں؟ مولانا فرمایا جو مرضی آئے کرو۔ یہی ہستیاں کہہ سکتی ہیں نا کہ جو چاہے پوچھو، سلونی کے دعوے یہی ہستیاں کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ تو مولانا فرمایا کہ پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، یہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ فرمایا دنیا میں دلیل اس کی چاہتا ہے؟ کہا دنیا میں۔ کہا بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے پیتا ہے، پیشاب پخانہ نہیں کرتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے پیتا ہے، پیشاب پخانہ نہیں کرتا۔ کہا کیسے؟ کہا تجھے پتہ نہیں، جب چوتھا مہینہ شروع ہوتا ہے، چوتھا مکمل ہوا، 5واں شروع ہوا، اور وہ خون جو نجس ہوتا نجس ہی ہے،
ہمارے لیے باتیں ہو رہی ہیں، معصومین کے لیے نہ سمجھنا، جی ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے کہ وہی نجس خون بچے کی خوراک بن جاتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے۔ ہاں مگر یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ کیسی ہیں، بات آگے میں سامنے کرتا چلوں۔ یہ خدیج اور خدیجہ کیا ہے، کبھی سنا آپ نے؟ خدیج اور خدیجہ 4 ماہ مکمل ہوئے، 5ویں مہینے میں وہ نجس خون، عام بندوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان ہستیوں کے لیے نہیں، عام بندوں کے لیے، کہ وہ غذا لیتے ہیں ناف کے ذریعے، نالی کے ذریعے، اپنی ماں سے بچہ غذا لیتا ہے، بچہ ہی ہے یا بچہ ہے۔ مگر سیدہ خدیجہ تیری عظمت کے کیا کہیں، ابھی 4تھا مہینہ مکمل ہوا، اس دنیا میں آمد، جی کوئی غذا نہیں لی، کیا ہے، سیدہ کی بھی ماں ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی ماں ہے خدیجہ، صلوات برات۔ تو اس نے پوچھا کہ دنیا میں مثال، فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں غذا لیتا ہے، پیشاب پخانہ نہیں ہوتا، تو کہا جنت میں کیسے پیشاب پخانہ نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ وہاں بندے کھائیں گے پیئیں گے، مرد مسورات، پاک و پاکیزہ، ہر وقت پاک و پاکیزہ، کیسے؟ کہا تھوڑا سا پسینہ ظاہر ہوگا، پیشانی پر تھوڑا سا پسینہ ظاہر ہوگا، بس ختم، ہر وقت پاک و پاکیزہ۔ اس دنیاوی بندے کو جنت میں پاک و پاکیزہ قرار دیا، وہاں نہ حجام ہوگا نہ حمام ہوگا، ہر وقت بندہ پاک و پاکیزہ، اور ہزار بیٹے بھی پیدا ہوں گے، جی وہ بھی حوروں سے، اپنی جو ہوگی بیوی وہ بھی ہوگی جو نیک ہوگی۔ ہاں میری مائیں بہنیں کہیں یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، جو نیک اور اطاعت گزار ہوگی، یہ بات ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے، تھوڑی سی تبلیغ کی بات بھی ہو جائے، کیونکہ جو نیک پاک ہوگی، عفیفہ بیوی ہوگی، مومن مرد کی، وہ بھی ساتھ ہوگی، اور اس کا نور اس حور سے بھی زیادہ ہوگا، اس حور سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ سرکار رسول خدا کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ ایک عورت نے پوچھا ہے میرا باپ بیمار ہے، مجھے اجازت ہے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں نا، بغیر شوہر کی اجازت کے اگر کوئی عورت گھر سے نکلے، اس پر اللہ، اس کے رسول، ملائکہ کی سب کی لعنت ہوتی ہے۔ جی یہ عام مسئلہ نہیں، آج میں ایسے نکل جاتی ہیں نا، تو مرے پیا باپ کرا، ایسا کیا پوچھنا ہے؟ اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اگر شوہر کی اجازت سے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر باہر قدم رکھا۔ تو ایک عورت نے سوال پوچھا سرکار رسول خدا سے، سرکار میرا باپ بیمار ہے، بندہ کوئی عادت اشارہ کر، میرا باپ بیمار ہے، میں کیا جا سکتی ہوں اس کی تیمارداری کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، جب تک تیرا شوہر تو یہ اجازت نہیں دے گا تو اس کے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ دوبارہ پوچھا، کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد، سرکار میرا باپ مر گیا ہے، اب چلی جاؤں؟ کہا نہیں، جب تک وہ آ نہ جائے، تجھے اجازت نہ دے، تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جی یہ اجازت ہے، شوہر اجازت نہ دے، اس کی بیوی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ عالمین کا رسول ہے اور کوئی گئی ہے باہر، وہ تو میں عام بندوں کے لیے بات کر رہا تھا نا، وہ تو عام عورت ہے، عام خاتون ہے،
عالمین کا رسول ہے اور کوئی باہر گئی ہے اور اس پر کتے بھی بھونکتے ہیں. میں اشارہ کروں گا بس، زیادہ وضاحت میں کر نہیں سکتا. اس پر ہو کے کتے بھی بھونکے اور سرکار رسول خدا کا فرمان بھی موجود تھا. آپ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے جھوٹی گواہیاں بھی دلوائیں. کہا یہ وہ مقام نہیں ہے. اور ایک دن اللہ کے رسول نے جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے. فرمایا تھا کہ اے فلاں تو جائے گی اور تو ناحق ہوگی. صلوات پر تو یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ سرکار رسول خدا سیدہ تشریف لاتی، کھڑے ہو جاتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے اور پھر چومتے. کیوں چومتے؟ فرمایا یہ خوشبو آتی ہے جنت کی، تبھی میں چومتا ہوں. اور یہ سیدہ کی شہادت تو آخری جو بھائی ہوں گے پڑھیں گے. میں مخل نہیں ہونا چاہتا زیادہ ٹائم، جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے بس اتنا عرض کروں گا کہ زندان شام کے باہر ہر رات اور ثانی زہرا مولا سجاد سے کہتی، بیٹا سجاد ہر رات رونے کی آواز آتی ہے، ہر رات رونے کی آواز آتی ہے. کوئی مستور ہے جس کے رونے کی آواز آتی ہے. تو مولا سجاد فرماتے پھوپھی اماں جا کے آج پتہ تو کرو کون ہے. تو جا کے جب پتہ کیا گیا تو اور کون ہو سکتی. فرمایا بیٹی عالیہ تو نے پہچانا نہیں، تو نے مدینہ چھوڑا، میں تیرے ساتھ. تو کربلا آئی، میں تیرے ساتھ. جیسے تو نے ساری شہادتیں دیکھیں میں ہر ساتھ اور ہر مقام پہ ساتھ. صرف یہاں نہیں بلکہ ہر مقام پہ میں تیرے ساتھ رہی ہوں. بلکہ میں نے اپنے بیٹے کی وہ مقتل گاہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.